تو اس لیے ہم استغفار کی برکات کے بارے میں پڑھیں گے تاکہ ہم گناہوں کے نقصانات سے محفوظ ہو سکے. آپ سب نے دوائے شافی نام کی کتاب سنی ہوگی، پڑھی ہوگی. اگر نہیں پڑھی تو میں آپ کو یہ دعوت دوں گی کہ اس میں گناہوں کے جو نقصانات ہیں، اس میں بہت سارے چیپٹرز ہیں جن میں ایک ایک گناہ کے نقصان کے بارے میں لکھا ہوا ہے. ان کو ایک دفعہ دہرا لیجئے کہ انسان گناہوں کی وجہ سے کن کن چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے اور اس پر کیسی کیسی مصیبتیں آتی ہیں، تاکہ استغفار کے اندر ایک شدت پیدا ہو، استغفار دل سے ہو. کیونکہ بعض اوقات ہم صرف زبان کی ایک ایکسرسائز کر رہے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن ہم دل میں شرمندہ نہیں ہو رہے ہوتے، یہ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. یعنی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی غلطی کو غلطی بھی نہیں مانتے اور ہم بلکہ اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. حالانکہ گناہ جو ہے وہ تو گناہ ہے، جو زہر ہے وہ زہر ہے، اور جس درجے کا زہر انسان کھاتا ہے اسی درجے کا نقصان ہوتا ہے. تھوڑا زہر، یعنی چھوٹے موٹے زہر تو ہم مختلف کیمیکلز کی شکل میں کھاتے ہی رہتے ہیں، ان کے بھی اثرات ہوتے ہیں، ان کی بھی بیماریاں ہوتی ہیں. لیکن جو شدید قسم کے زہر ہوتے ہیں وہ تو انسان کو جان سے مار ڈالتے ہیں. تو اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو صغیرہ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو کبیرہ ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے انسان ہلاکت تک پہنچ جاتا ہے. گناہوں کے مذموم اثرات میں ایک اثر یہ بھی ہے کہ انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے، اس کا علم حاصل کرنے کا شوق اور ذوق اٹھ جاتا ہے. پھر اسی طرح وحشت قلب بھی پیدا ہوتی ہے، یعنی دل کے اندر انسان کی خوف اور ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوتی ہے، لوگوں سے وحشت پیدا ہونے لگتی ہے، مشکلات چلی آتی ہیں. سلف صالحین میں سے بعض کا قول ہے، جب کبھی مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے تو اس کا اثر میں اپنی سواری کے جانور اور اپنی بیوی کے برتاؤ میں بھی محسوس کرتا ہوں. یعنی اس کے اندر بھی ایک بے رخی پائی جاتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ گناہگار انسان کے دل کے اندر ایک اندھیرا پیدا ہو جاتا ہے، ایک وحشت پیدا ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح انسان کے اندر طرح طرح کی کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، انسان اللہ کی اطاعت سے محروم ہو جاتا ہے. دنیا میں انسان جب گناہ کرتا ہے اور یہ نقصان دیکھتا ہے تو اس کو کچھ اور وجوہات بتاتا رہتا ہے، اصل وجہ کی طرف نہیں آتا. کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ ہمیں کوئی بیماری لاحق ہوئی اور ہم نے یہ سوچا ہو کہ ہمارے کسی گناہ کا نتیجہ ہو، کوئی ڈپریشن ہو، کوئی دل کی وحشت ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی غم ہو، کوئی دکھ کی کیفیت ہو، تو ہم اس کو کبھی لوگوں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی کسی اور کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، لیکن ہم اس کی اصل وجہ کی طرف نہیں آتے کہ اس کی وجہ گناہ بھی ہو سکتے ہیں. اور پھر گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان گناہ در گناہ کرتا چلا جاتا ہے، یعنی ایک گناہ دوسرے گناہ کا دروازہ کھول دیتا ہے. پھر ایک کیفیت یہ بھی آتی ہے کہ انسان گناہ پر فخر کرنے لگتا ہے، یعنی غلط کام کرتا ہے اور اس پر ہٹائی کرنے لگتا ہے اور اس کے اندر سے احساس تک ختم ہو جاتا ہے. پھر یہ کہ گناہوں کی اپنی ایک نحوست ہوتی ہے جو انسان کے لیے دنیا میں بھی ذلت کا باعث بنتی ہے. انسان کے دل کی کیفیات بدلنے لگتی ہیں، دل میں اللہ کی محبت ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے والے پر لعنت کی گئی ہے کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے. پھر اسی طرح گناہوں کا مرتکب جو ہوتا ہے وہ فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ عرش کے حاملین فرشتے جو ہیں وہ ایمان والوں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو طرح طرح کے مصائب دیکھنے پڑتے ہیں اور دنیاوی آفات اس کے گھر میں، اس کے بچوں میں، اس کے پھلوں میں، اس کی کھیتیوں میں، حتیٰ کہ پانی، ہوا وغیرہ میں بھی اس کے اثرات پائے جاتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کے اندر کی جو ایک غیرت ہے، دینی غیرت یا ایمانی غیرت یا حمیت، وہ ختم ہو جاتی ہے. انسان کے اندر کا حیا ختم ہو جاتا ہے جو کہ ایمان کا ایک حصہ ہے. پھر اسی طرح انسان کی جو عزت ہے اس میں کمی آتی ہے. پھر اسی طرح کچھ گناہ جو ہیں ان کے اثرات اور بھی زیادہ شدید ہوتے ہیں کہ انسان بعض اوقات ایمان تک سے محروم ہو جاتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان گناہوں سے توبہ کرے اور اللہ کی رحمت کو پاتا رہے. گناہ کتنا بھی بڑا ہو، لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے. بہت سی مشکلات سے نکلنے کا راستہ یہی ہے کہ انسان گناہوں سے توبہ کر لے اور آنے والے عذاب جو ہیں ان سے انسان بچ جائے.
سیدنا علی بن ابی طالب بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا روئے زمین پر اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے 2 طرح کا امان تھا. ایک امان تو اٹھا لیا گیا اور وہ اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا امان یہ استغفار ہے. یعنی اس کی وجہ سے انسان امن میں رہتا ہے اور گناہوں سے اور ان کے وبال سے محفوظ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے، اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حال میں کہ وہ استغفار کرتے ہوں.